ہم حدیثوں کو پرکھتے ہیں، جانچ کر اخذ کرتے ہیں، اور ان کی بات بغیر آنکھ دیکھے لے لو، جس کے صفحہ نمبر 6 پہ لکھا ہے الہدایۃ کالقرآن، ہدایہ قرآن کی طرح ہے۔ فتاوا تھوڑا سا عالمگیری اٹھا لو۔ تزوج مغربی الی مشرقیۃ، کسی مغرب میں رہنے والے آدمی، کسی مشرق کے رہنے والے آدمی کی شادی مغرب میں رہنے والی لڑکی سے ہو گئی، بینہما سنۃ، ان دونوں کے درمیان 1 سال کا فاصلہ ہے، اتنی دور ہے لڑکا اور اتنی دور ہے لڑکی، لیکن ہو گئی۔ کیسے ہو گئی اللہ بہتر جانے۔ امام ابو حنیفہ جب زندہ تھے تو کیسے ہوتی تھی اتنی دور کی شادی؟ آج تو چلو موبائل ہے، ٹیلی فون ہے، وائرلیس ہے اور یہ ساری چیزیں، لیکن اس دور میں کیا تھا اللہ ہی بہتر جانے، لیکن ہو گئی شادی۔ اور 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، جبکہ اتنی دوری ہے دونوں کے درمیان۔ اگر لڑکے کو لڑکی کے پاس پہنچایا جائے تو 1 سال لگ جائے، یا لڑکی کو اگر لڑکے کے پاس لایا جائے تو 1 سال لگ جائے۔ کتنی دوری ہے؟ 1 سال کا فاصلہ ہے، لیکن شادی ہو گئی، لڑکے نے لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا، لڑکی نے لڑکے کا چہرہ نہیں دیکھا، اور 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ اسی کا مانا جائے گا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ ہم سے کہتے ہیں اس کو مانو یہ کتاب، ہم کہتے ہیں یہ حرامی اولادیں، ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے جیل کی سلاخوں میں ڈالو، چاہے میرے اوپر مقدمے چلاؤ۔ ہم اٹاوا میں 20 مقدمے میرے اوپر ابھی بھی چل رہے ہیں، 55 مقدمے میرے اوپر سے خارج ہو گئے ہیں، نکل گئے ہیں۔ دلائل میں اللہ کا شکر ہے میرے اوپر کل ملا کے دیکھا جائے تو 71 مقدمے تھے۔ اب تعجب کریں گے، 71 مقدمے، 55 مقدمے تو ہمارے وہ ہو گئے، 50 میں تو ہم بالکل جیت گئے، یعنی وہ میرے فیور میں گئے۔ 5 نے میرے بارے میں اپنا مقدمہ واپس کر کے کمپرومائز یہ کر لیا کہ تم اپنی جگہ پر صحیح، تم وہی بولو، بس ہمیں مطلب نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تو اپنے واپس لے رہا تو تو نے دعویٰ کیا تھا، تو واپس لے رہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ 50 میں تو اللہ کا شکر جیتے، ابھی ہارا ایک بھی نہیں ہے، ابھی بقیہ جو مقدمے باقی ہیں 55 کے بعد، اس میں اللہ بہتر جانے کیا ہوتا ہے۔ ایک مقدمہ بال ٹھاکرے کا ہے، بال ٹھاکرے بمبئی کا بہت بڑا گنڈا، وہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنڈے تھے، نعوذ باللہ، عیاش، ایک عورت سے پیٹ نہیں بھرا، 11 بیوی رکھتے تھے۔ میں نے کہا اپنی مہابھارت کتاب اٹھا کے دیکھتا، کرشن جی 150 رکھتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک ہی بیوی کنواری تھی بس، عائشہ، بقیہ 10 بیویاں جو تھیں وہ آپ کی یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ جنگ سے پکڑی گئی، آپ نے ان کو اپنی باندھی نہیں بیوی بنایا۔ یہ عزت، یہ اعزاز اگر کسی نے دیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ ورنہ آج کل لڑکیاں جو پکڑی جاتی ہیں، جنگوں سے گرفتار کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور آپ کے گوانتانامو بے جیل کے اندر آپ کے قیدیوں کے ساتھ کیا حرکت نہیں ہوئی، ننگی فلمیں تک ان کی بنائی گئی، اور ایک مرد کو مرد ہی کے اوپر کس طریقے سے چڑھایا گیا۔ انڈیا میں ہمارے ہم نے تو ان کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا، جلوس بھی نکالے تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کیا ہے۔ محمد رسول اللہ سے پوچھو کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، سیکھو، ابھی تم بچے ہو، استاذ ہے محمد رسول اللہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ لاشیں بھی ہیں تو ان لاشوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، قیدی بھی تھے اللہ کے نبی کے ساتھ تو قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور مسجد بھی جیل خانہ تھی، مدینہ کی مسجد نبوی، اور اس میں بیڑیوں سے ہاتھ میں رسی بھی اگر باندھی ہے تو مسجد کو بھی کافر کے لیے مسجد کو بھی جگہ دی، مسجد میں جگہ دی، اور سمامہ ابن اسال کو اسی مسجد کے کھمبے سے باندھ دیا۔ اور 3 دن کے بعد برابر پوچھتے رہے سمامہ بول میں تیرے ساتھ کیا کروں، کہا کہ تقتل زاد، قتل کرنا ہو تو قتل کر دے، محمد پوچھتا کیا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، کیا کہتا، ان تقتل زاد دمین، ارے قتل کرنا ہے تو کر دے، پوچھتا کیا ہے، میں تو خونی ہوں، مستحق ہوں کہ میرا خون کیا جائے، اور چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، احسان ہوگا تیرا۔ کہا دوسرے دن سمامہ میں تیرے ساتھ کیا کروں، پھر وہی سوال، ارے مارنا ہے مار دے، میں خونی ہوں، چھوڑتا ہے تو تیرا رحم ہوگا۔ تیسرے دن بول سمامہ میں تیرے ساتھ کیا کروں، کہا ان تقتل زاد، قتل کرنا ہے کر دے، میں خونی ہوں، چھوڑنا ہے چھوڑ دے، اچھا سمامہ چھوڑ دوں گا لیکن میری طرف دیکھ لے۔ اب الفاظ دیکھ، نبی کہہ رہے ہیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر، ذرا مجھے تو دیکھ۔ چہرہ گھما کے کہتا محمد میری طرف آنے کی کوشش مت کرنا۔ کہا کیوں، کیا بات ہے، میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا؟ بولا میں خود یمامہ کا گورنر ہوں، میں سمامہ ہوں، میں یمامہ کا گورنر ہوں، میں نے شام، روم اور قیصر و کسرا کے چہرے دیکھے ہیں، شام و ایران کے بادشاہوں کے چہرے دیکھے ہیں، میرے نظروں میں بڑی خوبصورت ہستیاں میں نے دیکھی ہیں، پورے مدینہ میں اگر سب سے گندا کسی کا چہرہ ہے تو اے محمد تیرا چہرہ جان نہیں دیتا۔ کیا کہتا ہے،
پورے مدینہ میں اگر کسی کا چہرہ ہے تو تیرا چہرہ نہیں دیکھتا. حضرت عمر کی تلوار مچلنے لگی کہ اشارہ محمد رسول اللہ ہو تو قتل کر دوں. کہا عمر میرا مہمان ہے, میرا قیدی ہے, قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا اس سے زیادہ بہتر طریقہ دنیا کی کسی سیاستدان نے کر کے دکھایا ہو تو کوئی تاریخ پہ اس کا بھی نام پیش کر کے دکھاؤ, کوئی ماں کا لال. اگر کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا کیا ہو تو ذرا اٹھے اور بتائے کہ قیدیوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کسی اور نے بھی کیا ہو. میں بھی جیل میں بھی رہ کے آیا ہوں, آپ کے یہاں آنے سے ایک ہفتہ پہلے میں نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے. پتلی سی دال ملی تھی پہلے دن, تو میں نے اس سے کہا پولیس والے سے, یار کم سے کم کھانا تو صحیح سے دو. میں یہاں سے نکلا تو حقوق انسانی کی اس میں تمہاری رپورٹ کروں گا, تم قیدیوں کو اتنی پتلی دال دیتے ہو. کھا لے. میں نے کہا اچھا نمک دے دے, نمک کم ہے اس میں. بولا کیا سسرال آئے ہو کیا؟ ایسے ہی بولا, سسرال آئے, چل کھا لے جیسا مل رہا ہے. میں جانتا ہوں کہ کیا سلوک کیا جاتا ہے قیدیوں کے ساتھ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو, خود بھوکے رہے قیدیوں کو کھلاؤ. پوچھو آپ جا کے. حقوق انسانی, تحفظ انسانیت اگر کسی نے قائم کی ہے تو محمد رسول اللہ نے کی. سیکھیں یہ اور پڑھیں. دہشت گردی کا اور آتنکواد کا ٹائٹل لگا دینا بہت آسان ہے. کہاں اگر میرا چہرہ نہیں دیکھتا نہ دیکھ, کم سے کم میرے مدینہ میرے شہر پر تو نظر ڈال لے. کہتا میں نے یمامہ دیکھا ہے, میں نے روم دیکھا ہے, میں نے شام دیکھا ہے. میری نظر میں سب سے گندی کوئی بستی ہے تو اے محمد تیری بستی ہے. آپ نے کہا ساتھی ہو اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا, جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. کہتا محمد اس بات کا کیا بھروسہ ہے کہ میں مدینے سے مکے کے بارڈر تک خیریت سے نکلوں گا اور تیرا کوئی ساتھی میرا تعاقب نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی پیچھے لگ کے مجھے قتل کر دے. تو دو لوگوں کو صحابیوں کو کہا جاؤ اس کو مدینے کے مکے کے بارڈر تک چھوڑ کے آنا, کوئی بھی آدمی اس کو کچھ نہ کر پائے. یمامہ کا گورنر ہے, میں امانت تمہیں سونپ رہا ہوں, اس کو خیریت سے چھوڑ کے آؤ. چھوڑنے کے لیے دو صحابہ کو بھیجا. اب یہ چھوٹ کے جا رہا ہے, دو دائیں بائیں باڈی گارڈ لگے ہوئے ہیں صحابہ کی شکل میں. اس نے سوچا کہ چھوڑنے والے کا چہرہ دیکھ لوں, بڑی تمنا تھی اس کی. دیکھ لے, دیکھنے میں حرج کیا ہے. جو دیکھا تو صحابہ کے بیچ میں محمد رسول اللہ گھرے ہیں. پہچان لیا, چہرہ ہی ایسا تھا. پہچان لیا, کہا یہی محمد رسول اللہ ہے. یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. دل میں یقین کیا, پھر بھاگا. صحابہ اس کے پیچھے بھاگے, 2 میل دور بھاگا. جہاں کنواں ملا وہیں رکا اور صحابہ کو دیکھتا تھا غسل کیسے کر رہے ہیں, ویسے ہی غسل کیا. سمامہ 2 میل آگے بھاگ رہا ہے. جتنی تیزی سے سمامہ بھاگتا ہے, سمامہ کا دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے. اور غسل کرنے کے بعد لوٹتا ہے. صحابہ کہتے کیا بات ہے؟ کہا میں چیز بھول کے آ گیا ہوں. واپس آیا, مسجد نبوی پکڑ کے چوکھٹ, کہتا ہے محمد ابن عبداللہ. محمد رسول اللہ نے کہا کیا معاملہ ہے, میرا نام لے کر محمد ابن عبداللہ. پیچھے مڑ کے دیکھا تو سمامہ چوکھٹ پکڑ کے کھڑا ہے. کیا ہوا سمامہ, کس نے غداری کی ہے؟ میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا, آزاد کر دیا تھا, پھر تمہیں کس نے پریشان کیا؟ نام کیا ہے اس کا؟ کہا محمد ابن عبداللہ. تم نے مجھے چھوڑا کہاں ہے؟ جب میرے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی تھیں, رسی بندی تھی, تو میں آزاد تھا, جو چاہتا تھا میں تجھ کو بولتا تھا. جب میں قید تھا تو جتنی گالیاں دیتا تھا دے سکتا تھا, دی میں نے تجھے گالی. اور جب تو نے رحم کر کے مجھے چھوڑا تو چھوڑا کہاں ہے؟ یہ سمامہ جو محمد کا چہرہ تک دیکھنے نہیں چاہتا تھا, آج محمد رسول اللہ ماننے کے لیے اور آپ کے پیروں کے جوتے سنبھالنے کے لیے میں چلا آیا. سیکھو, یہ ہے رسول, رسولوں پر ایمان. واقعہ لمبا ہو جائے گا. اور کیا ہے؟ والیوم الاخر, قیامت کے دن پر ایمان. ایک دن آئے گا, ڈے آف ججمنٹ, اس پر بھی ہمارا ایمان. فیصلے کا دن ہوگا. انسانیت کو اس کے جرموں کی پوری پوری سزا اگر کہیں ملے گی تو وہی جہنم ہی میں مل سکتی ہے. دنیا کی عدالت پورے جرم کی سزا نہیں دے سکتی ہے. میں نے 1 قتل کیا, 1 قتل کی سزا مجھے مل جائے گی, سزائے موت. میں نے 10 قتل کیے ہیں, اب آپ دو مجھے کیا سزا دو گے؟ سزائے موت. ملی تو 1 قتل کی سزا ہے, ابھی 9 قتل کی سزا باقی ہے میری. ڈے آف ججمنٹ صرف ایک ہے, اور وہ ہے قیامت کا دن. اور وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ, اور تقدیر پر ایمان. جو ہوا ہے تقدیر میں تھا, جو ہوگا تقدیر میں ہوگا. لیکن تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا اور کچھ نہ کرنا, یہ غلط ہے. میں کھانا نہیں کھاؤں گا, ارے کھاؤ نا, تو میری تقدیر میں ہوگا تو پیٹ بھر جائے گا. تم کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ یار تقدیر میں نہیں ہے, جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا.
بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو روزہ؟ ارے کیا کروں گا نماز پڑھ کے، تقدیر تو پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اگر اللہ نے میری تقدیر میں میری قسمت میں جنت لکھی ہوگی تو جنت میں جاؤں گا، کیا کروں گا نماز پڑھ کے؟ ہاجرہ دوڑ رہی ہے اپنے بچے کی پیاس کے خاطر، انگوٹھا منہ میں رکھے ہوئے ہے، چوس رہا پیاس کی شدت سے، دوڑ رہی ہیں صفا مروا صفا مروا صفا مروا، اور دوڑتے دوڑتے 7 چکر لگائے، پانی کوئی قافلہ آ جائے تو مل جائے مجھے، میں اپنے بچے کے لیے پانی، کچھ نہیں آیا، کوئی قافلہ نہیں، آ کے اپنے بچے کی پیاس دیکھ کر کہتی ہیں اللہ دیکھ، ایک عورت ہونے کے ناطے سے مجھے جتنی محنت کرنا تھی میں نے کر لی، جتنا دوڑتی تھی دوڑ سکتی تھی دوڑ چکی، ایک عورت اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی ہے کہ صفا پہ چڑھے پھر اترے پھر مروا پہ چڑھے پھر اترے پھر صفا پہ چڑھے پھر مروا پہ چڑھے، اے اللہ ایک عورت ہونے کے ناطے سے میں نے جتنی کوشش کرنا تھی کر لی، اب انجام تیرے اوپر سونپ رہی ہوں، تو اگر چاہتا ہے کہ تیرے بندے ابراہیم کے بعد تیرا دین زندہ رہے تو میرے بیٹے کے پانی کا انتظام فرما دے۔ پکارا تو کس کو پکارا؟ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اسماعیل، جس جگہ پر اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ وہیں پر مارو چشمہ جاری ہو جائے گا، جبرائیل نے وہیں پر مارا، چشمہ پانی کا زمزم کا جاری ہو گیا۔ ہاجرہ دوڑی تھی، پھر محنت کی اور انجام اللہ کے سپرد کر دیا۔ محنت کرنا پڑے گی، تم اللہ پر ویسے ہی توکل کر لو جیسے کرنا چاہیے، تو اللہ تمہارے پیٹوں میں تمہاری روزیوں کا انتظام ایسے ہی کرے گا جیسے چڑیاں گھونسلوں سے بھوکے پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا، اللہ تمہیں بھی دے گا۔ ہاں بیٹھے اللہ دے گا، دینے کا وعدہ کیا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہو چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو واپس آتی ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے، یعنی چڑیوں کو بھی نکلنا پڑتا ہے اپنے پیٹ کے لیے۔ تم بھی بھروسہ کرو رب کے اوپر اور محنت کرو، اور محنت کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، اللہ تم کو بھی دے گا، بغیر محنت کے نہیں۔ چلا گولی دیکھ، میری قسمت میں موت ہوگی تو آئے گی، ورنہ تیری گولی کچھ نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اونٹ پہلے باندھ دو تب اللہ پہ بھروسہ کرو، ایسے نہیں کہا تھا اونٹ کھول دو پھر بھروسہ کر کے سو جاؤ، نہیں جائے، پتہ چلا کہ وہ لے گیا کوئی۔ تو یہ ہے تقدیر کا معاملہ، ان چیزوں پر ایمان۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان کی ایک ہلکی سی تشریح۔ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل۔ میری بہت بری پوزیشن ہے، کنڈیشن، طبیعت بھی خراب، دن میں 2 پروگرام، تقریر کہیں ہے، کھانے کی دعوت کہیں ہے۔ ابھی مجھے نیو کراچی بیت الحمد مسجد کے پاس وہاں کھانے کی دعوت ہے، اس طرف جانا ہے، وہ بیچارہ بھی انتظار کر رہا ہوگا۔ میں تھوڑا سا ٹائم ابھی آپ کا اور لیتا ہوں، تھوڑا سا بیٹھیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور صالح عمل۔ ایمان تو ہے، عمل صالح نہیں۔ میں مسلمان ہوں، نماز روزہ کچھ نہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ اچھا چلو ایمان نہیں ہے میرے اندر، ہم کافر ہیں، لیکن عمل صالح بہت کر رہے ہیں۔ غریب آدمی ہے، لو بھائی شادی کر دو، پیاسے مسافر آ رہے ہیں ٹرین، ہم برف کا پانی لے کر اسٹیشنوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیجیے مسافروں کو فری میں پانی پلاؤ ٹھنڈا۔ ہمارے یہاں ہندو لوگ کر رہے ہیں، غریب لڑکیوں کی شادی کرا رہے ہیں، تنظیم بنائی ہے، وہاں سب سے زیادہ غافل ہے تو مسلمان ہیں۔ آپ تعجب کریں گے، جس جیل میں مسلمان وہاں کتنا ہے؟ بریلی کے اندر 13%، یعنی 100 اگر ہمارے ہندو ہیں تو 13 مسلمان ہیں۔ اور جس جیل میں میں گیا تھا آپ تعجب کریں گے، 400 قیدی تھے اس میں، 400 اور 400 میں 204 مسلمان تھے، 196 صرف غیر مسلم، اور غیر مسلموں میں بھی ہندو الگ، سکھ الگ، جینی الگ، عیسائی الگ، یہ سب ملا کر 196، اور مسلمان پرسنٹیج کے لحاظ سے جو 13% ہے اس کی تعداد 204۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں میں کتنی برائیاں زیادہ ہیں، کتنے عمل، اور ان میں اکثر لوگ کس میں آئے؟ ریپ، زنا کے کیس میں۔ ایک آدمی کو میں نے پوچھا تو کس جیل کس جرم میں آیا، تو اس نے کہا مولوی صاحب میں نے اپنی بیوی کو بات بات پہ بہت مارتا تھا، اور اتنا مارتا تھا جہیز نہ لانے کی وجہ سے کہ اتنا جہیز کم کیوں لائی، اور اللہ اس کو میں سگریٹ جو پیتا تھا تو اس کے ہاتھ پیر باندھ کے میں ڈال دیا تھا، اور سگریٹ پی کر پھر میں اس کی ران پر میں رکھتا تھا اور ایسے کر کے اس کو جلاتا تھا، بجھ جاتی تھی میں دوبارہ جلاتا تھا، ایسے کر کر کے میں نے اس کو کئی جگہ سے داغ دیا ہے، بالکل برہنہ ننگا کر کے میں نے اس کو ستایا۔ آخرکار میری بیوی میری پریشانیاں برداشت نہ کر سکی اور اس نے اپنی اوڑھنی گلے میں ڈال کر پنکھے میں لٹکا کر خودکشی کر کے مر گئی۔ میرے اوپر جہیز کا مقدمہ اور قتل کے کیس کا مقدمہ میرے اوپر چلا ہے، اور یہ الزام میرے اوپر لگایا گیا ہے کہ اس نے مار ڈالا، حالانکہ وہ میری پریشانیوں سے مری ہے، یعنی ذہنی طور پر میں نے کہا یہ بھی خودکشی اس نے جو کی ہے تو یہ قاتل تم مانے جاؤ گے قانونی پوائنٹ کے مطابق۔ کہتا یہی تو چکر ہے، ایسے ایسے مسلمان بھی آتے ہیں۔ عمل صالح اور ایمان دونوں ضروری ہے۔ دیکھیے آپ کے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے، بیکار ہے۔
ہمارے ہندوؤں کے پاس عمل صالح تو بہت ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اس لیے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح دل سے ہوگا۔ آپ اگر جمعے کی نماز پڑھنے اس لیے آئے کہ بھائی 7 دن تو پڑھتے نہیں، چلو جمعے کی نماز پڑھ لیں، اور جمعے کی نماز بھی یہ سوچ کے پڑھنے آئے کہ یار جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا تو محلے والے یہ کہیں گے یار بڑا کمینہ ہے، دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا، یعنی آئے تو ہیں وہ بھی محلے والوں کے ڈر سے، یہ بھی عمل صالح نہیں ہے، یعنی جمعے کے دن بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی عمل صالح نہیں، گیا کام سے معاملہ۔ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا القاتل فما بال المقتول يا رسول الله، قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، رواه مسلم في کتاب الجہاد۔ اس حدیث کو امام مسلم کتاب الجہاد کے اندر لائے ہیں۔ جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر نکل آئے اور ایک قتل کرے اور دوسرا بھی اس کو مارے، دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہیں تو ایک مارے گا ایک مرے گا، ایک قاتل ایک مقتول ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دونوں جہنمی، القاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا بھی جہنمی اور جس کو قتل کیا وہ بھی جہنمی۔ کہا اللہ کے نبی قتل کرنے والا جہنم میں کیوں جائے گا؟ قتل کرنے والا تو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ عقل میں بات آ رہی ہے اس نے قتل کیا، لیکن جس کو قتل کیا گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبی، مرنے والا بھی اپنی زندگی میں چاہتا تھا کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دوں، اس کے دل میں یہ نیت تھی۔ پتہ یہ چلا کہ دل میں نیت دل میں ہوتی ہے، وہ نیت نہیں ہوتی نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے اور 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف۔ اس کا تجربہ بھی میں انڈیا میں کر چکا تھا، کتنا برا لگتا تھا لوگوں کو۔ وہ ایک آدمی میرے سامنے کہا نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر کہہ کے وانے بڑی نیچے نیت باندھی، لگتا تھا بھوکا تھا بہت دنوں سے، ایسے میں نے ایسے کر رہا، کھنکی نظروں سے دیکھ رہا، کنکھی نظروں سے۔ میں نے کہا بیٹا پڑھ لے تو نماز، میں تو پڑھ ہی چکا ہوں، اب تو پڑھنا نہیں ہے، اب ایکسرسائز کرنا ہے۔ جب وہ سلام پھیر چکا تو میں کھڑا ہو گیا، میں 2 لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوا اور میں نے دائیں بائیں دیکھ کے میں نے بھی زور زور سے کہنا شروع کر دیا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے دائیں میرا بڈھا، بائیں طرف مڈھا، اوپر آسمان، نیچے زمین، اوپر پنکھا، نیچے چٹائی، پیچھے نل کی ٹوٹی، آگے امام کا کھوپڑا، سامنے گھڑی گھڑی بج رہے 2 اللہ اکبر، اور جو سلام پھیرا تو میرے اوپر جو جھپٹے، مجھے نماز تو پڑھنا ہی نہیں تھی، میں تو ایکسرسائز کر رہا تھا، نماز تو پڑھ ہی چکا تھا قسم، اور وہ ایسا کرتا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام تیرے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، ایسے جھپٹا جیسے بھوکا شیر کسی بکری کے اوپر جھپٹتا ہو۔ میں نے کہا کیا کر رہا ہے، یہ الفاظ تیرے حدیث میں نہیں ہے۔ میں نے کہا تو نے جو پڑھا وہ بھی الفاظ حدیث میں نہیں ہے۔ بولا میری حدیث میں ہے۔ میں نے کہا حدیثیں الگ الگ ہے؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا میرے الفاظ میری حدیث میں، چلٹ۔ بولا نہیں وہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے، چل میرے مولوی کے پاس چل، وہ ہری پگڑی باندھے حجرے میں بیٹھا تھا، میں چل۔ مولانا صاحب بہت دیر تک بات کرتے رہے، کہنے لگے تم کون ہو؟ میں نے کہا یہاں تقریر تھی، 20 کلومیٹر دور ایک گاؤں تھا، یہ لوگ دکھانے کے لیے چلے آئے بدایوں کا یہ بڑا سرکار، چھوٹے سرکار، ان کی ذرا قدرت دیکھنے کے لیے آیا تھا میں۔ یہاں جلسہ ہے 20 کلومیٹر پر اجیانی میں، وہاں گئے، وہاں آج جلسہ تو ہے بہت بڑا، اشتہار تو لگے ہیں۔ میں نے کہا جی اسی جلسے میں آیا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا مجھے لوگ محمد جرجیس کہتے ہیں۔ آپ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیے؟ میں نے کہا یار تیرے پیچھے تھوڑی پڑھا ہوں، قصر کیا ہوں میں 2 رکعت نماز، مسجد نہیں مل رہی تھی میں نے اسی میں پڑھ لی۔ بھائی جویت لیا لرز کلو آتا ہوں، ہمارے لیے تو ساری زمین پاک بنا دی گئی ہے، جہاں موقع ملے گا وہاں پڑھ لیں گے۔ کہتا ہے جھگڑا کس بات کا؟ میں نے کہا یار یہ زور سے بول کے ایسا کر رہا ہے۔ ارے تیرے یہاں زور سے تھا تو زور سے بول لیتا، مجھے کیوں چلا رہا ہے؟ تم لوگ آہستہ۔ میں نے کہا ہاں میں تو آہستہ ہی دل میں نیت کرتا ہوں، میں زور سے نہیں کرتا ہوں۔ تو بولا دونوں جائز ہے بیٹا، تم ان سے لڑو نہیں، آہستہ بھی پڑھ لو وہ بھی جائز، زور سے کہہ دو وہ بھی جائز۔ ابو حنیفہ کے نزدیک زور سے ہے، امام شافعی کے نزدیک آہستہ ہے، دونوں جائز ہے۔ میں نے کہا اس سے بس سن لیا، میں پاگل ہوں، یہاں کوئی پاگل خانہ ہو تو بھرتی کر دے۔ بولا کیا مطلب؟ میں نے دونوں جائز ہے، یہ جائز بھی ہے ناجائز بھی، دونوں جائز ہے، یہ حلال بھی حرام بھی، دونوں جائز ہے، یہ رات ہے یہ دن ہے، دونوں جائز ہے، ہم ہی پاگل ہیں، مجھے پاگل خانے بھرتی کر دے۔ مولانا کہتا تم یہاں سے جا رہے ہو یا نہیں جا رہے ہو؟ میری جماعت پڑھانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں میں نے پڑھ لی اس لیے تو میں نکل رہا ہوں باہر۔ میں نکل آیا باہر۔ تجربہ کر کے دیکھو، سفر میں بہت تجربے آپ کو ملیں گے، موقع تلاش کرو اور بات جہاں تک کوشش کرو خوشگوار ماحول میں ہونے کی۔ مناظرے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ کسی سے چڑھ کے بات مت کرو، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اگر چہرے پہ شکن آ گئی تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ ہار رہے ہیں، سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے اندر علم کی کمی ہے، سمجھ جائیے کہ سامنے والا آپ سے مروب ہے۔ غصے میں مناظرے نہیں ہوتے ہیں۔ ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ سے جب مناظرہ ہو رہا تھا عیسائی کا، تو اس کی خوبصورت بیوی، اور وہ بہت کالا کلوٹا تھا اور بیوی بہت خوبصورت،
اللہ کے اس نے اسی پہ بٹھا دیا. ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں دیکھو پردے ہی پہ مناظرہ ہے اور اس کے مذہب سے ہی میں پردہ ثابت کروں گا, اور اس نے پہلے ہی اپنی بے پردہ بیوی کو بٹھا دیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ثناء اللہ صاحب میری بیوی خوبصورت اس کو دیکھ لیں تو شاید میرے گھر آنے کی خواہش کریں تو وہ اس انداز میں نہیں بول پائیں گے. ہمیشہ عیسائیوں نے اسی لڑکی کا تیر اور اسی لڑکی کا ہتھیار استعمال کیا ہے, اسٹیج تک پلایا. تو ثناء اللہ صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے ابھی مناظرے میں 5 منٹ کا وقت باقی ہے. میں نے اپنے دل کو بہت سمجھایا کہ میں 5 منٹ خاموش بیٹھ جاؤں, لیکن دل نہیں مانا. مناظرہ جب شروع ہوگا تو ہوگا. میں ذرا اپنے محترم مناظر جو ہمارے مقابلے پہ آئے ہیں, میں ان کی شان میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. اور شعر پڑھتے ہوئے کہنے لگے پہلوئے حور میں لنگور یہ خدا کی قدرت ہے, زاغ کی چونچ میں انگور یہ خدا کی قدرت ہے. اور وہ چلا یہ کیا. ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں آپ کی شان میں نے شعر پڑھا ہے, بھابھی بڑی خوبصورت ہیں ماشاءاللہ, اور آپ جو ہیں بالکل ان کے آگے کچھ لگ ہی نہیں رہے ہیں, یہ تو اللہ کی قدرت ہی ہے. وہ یہیں سے چوکنا ہوا اور کہتا ہے جس نے میرے ایک شعر میں میری یہ حالت کر دی ہو وہ مناظرے میں میرے ساتھ کیا کرے گا. کہا کہ میں ایسے آدمی سے مناظرہ نہیں کروں گا, اور وہ وہیں سے بھاگ گیا. لیکن ثناء اللہ صاحب کے چہرے پہ شکن نہیں آئی. ایک بریلوی سے مناظرہ تھا, کٹر ٹی ٹی ایس تھا. ٹی ٹی ایس جانتے نا, فل فارم ٹنا ٹن سنی. یہ وہ سنی نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں سنت والا, یہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے والا, یہ وہ سنی ہے. سنت پہ عمل کہاں کرنے والے لوگ. اس کے بعد میں کیا وہ کہنے لگا ارے بھائی میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں, تمہارا ثناء اللہ کہاں گیا. ثناء اللہ کو کیا بولا, ثناء اللہ. اب تو اہل حدیثوں نے جوتے چپل سب پکڑ لیے, کمینہ تو میرے اتنے بڑے عالم کو ثناء اللہ کہے گا. ثناء اللہ صاحب جلدی سے نکل کے آئے, کہا ابھی ٹائم باقی تھا 10-15 منٹ اور تم نے جو ابھی سے ہی چلو ذرا. کہا اب دیکھا پتھر آنا شروع ہو گیا اہل حدیثوں, فوراً سب لوگ پتھر نیچے رکھتے ہیں, جوتے چپل نیچے رکھے گا, نہیں ہم اس کو ماریں گے, اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی, ہمارے اتنے بڑے عالم کو ثناء اللہ کہا. کہا نہیں اس نے مجھے گالی نہیں دی. آپ بیٹھی آپ بیٹھی. ارے آپ بھی کہہ رہے ہیں اس نے مجھے گالی نہیں دی, کیا بات ہے, آپ مولانا ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں. کہا قسم خدا کی اس نے مجھے گالی نہیں دی. آپ بیٹھی, چلیے سب بیٹھیے. اگر یہ ابھی یہ تو چاہ ہی رہا ہے کہ بھاگنے کے لیے راستہ ہی ڈھونڈ رہا ہے, اور آپ ہنگامہ کھڑا کر دیں گے. نہیں آپ مت جائیے, میں آپ سے مناظرہ کروں گا. اس کو ہنس ہنس کے کہتے جا رہے ہیں, اور اپنے سب اہل حدیثوں سے انہوں نے جوتے چپل نیچے رکھوا دی. اچھا کیا بات ہے. لوگوں نے کہا آپ پہلے اس بات کا جواب دیجیے, اس نے آپ کو گالی دی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. کہا اس نے کہا ہے کہ ثناء اللہ, یہی کہا نا, میرا نام صرف ثنا ہے. میرے باپ نے ثناء اللہ جو رکھا ہے اس میں ثنا میرا نام ہے, اللہ میرا نام نہیں ہے. وہ اوپر والی جو ہر چیز پر ذات قادر ہے اس کا نام ہے اللہ. اس نے ثنا کا لفظ تو ٹھیک لیا ہے میرا نام, اور آگے جو نام بگاڑا ہے ثنا کے بعد اللہ کا الو, اس نے میرا نہیں بگاڑا ہے, اللہ کو گالی دی ہے, اللہ کا نام بگاڑا ہے. میں یہ معاملہ اللہ ہی کے سپرد کر رہا ہوں, وہ چاہے تو اس سے انتقام لے, وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے, میں کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ تو وہی پانی پانی ہو گیا کہ میں نے اللہ کو گالی دی, میں نے اللہ کو الو کہا. اس نے پرجستم ایسے ہی آیا اور اس نے اسٹیج پر ثناء اللہ صاحب سے چھڑی لی اور کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا ثناء اللہ صاحب کے اندر یہ ذہانت ہے اور ایسی حاضر جوابی ہے. جو آدمی اللہ کو اتنا ماننے والا ہو. اسلامی کیسٹ مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی, کہ اس نے اپنے نام کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر دی اور کہا اس نے گالی اللہ کو دی ہے, مجھے نہیں دی ہے. تو وہ مناظرے میں میرا کیا حال کرے گا جس کے اسٹارلنگ کا یہ حال ہے. میں ابھی سے اپنے تمام ان جھمیلوں کو ختم کرتا ہوں اور میں خود سب سے پہلے اہل حدیث ہوتا ہوں اور آپ کے مسلک میں آتا ہوں, قبول کرتا ہوں. ثناء اللہ صاحب سے کہنے لگا کیا مجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا. ثناء اللہ صاحب کہتے نہیں, تم کلمہ تھوڑی پڑھنا پڑے گا, تم کوئی غیر مسلم تھوڑی تھے, تم تو با ایمان تھے. وہ پھر بھی کہنے لگا نہیں اب ہم دوبارہ کلمہ پڑھیں گے, اور اس نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ثناء اللہ صاحب نے کہا میں نے نہیں کہا, تم اپنی مرضی سے کلمہ پڑھ رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے. ایک بار انہی بریلوی لوگوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا, وہاں بھی کافر ہوتے ہیں, ثناء اللہ صاحب کافر ہیں. تو ایک پنڈت آیا تھا, آریہ پنڈت, وہ کہنے لگا یہ میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا, میرے مقابلے میں مسلمان لاؤ, یہ آپ بڑی یونیورسٹی ہے نا, اس نے فتویٰ دیا آپ تو کافر ہیں, اور میں کافر سے مناظرہ کرنے تھوڑی آیا ہوں, میں تو مسلمان سے مناظرہ کرنے آیا ہوں, آپ تو کافر ہیں, دیکھیے آپ کے علماء نے آپ کو کافر کہا. ثناء اللہ صاحب نے فتویٰ پڑھا, ہاں یار ہے تو مجھے کافر تو کہا ہے مجھے, لیکن مناظرہ میں تم سے کروں گا. وہ بولا میں مناظرہ مسلمان سے کرنے آیا ہوں, کافر سے نہیں. ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں حاضرین آپ مجھے بتائیے کہ ایک کافر کو مسلمان ہونے کے لیے کیا پڑھنا پڑتا ہے. سارے لوگ بولے کلمہ شہادت. ثناء اللہ صاحب نے کہا میں سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. آریہ بھائی
اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب تو کرو گے مناظرہ, اور ختنہ دیکھنا ہو تو چلو اکیلے میں دکھا دیتا ہوں, بہت پہلے ہو چکا ہے. یہ تھا حاضر جوابی کا معاملہ. میرے بھائیوں, یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, تصور کیجیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حقوق, حق بات اور حقوق. باپ کا حق کیا ہے؟ فضل ابن یحییٰ برمکی, جب برامکا کے لوگ کا عتاب آیا تو ان شریف خاندانوں کو بھی فضل ابن یحییٰ برمکی, فضل ابن یحییٰ کو اور یحییٰ برمکی کو, دونوں کو اس بادشاہ نے جیل کی اندھی کوٹھی میں ڈال دیا. لیکن نیک لوگ تھے. یحییٰ تہجد گزار تھا اور اس کا بیٹا فضل بھی 5 وقت کا نمازی تھا. سردیوں کے دن جیل کے اندر آئے, بیٹا دیکھ رہا میرے باپ کو جو گرم پانی وہ کر کے لاتا تھا کہ فجر میں ابو جان وضو بنا لیجئے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو جانا, لیکن جیل میں گرم پانی کا انتظام نہیں. تانبے کا ایک لوٹا ملا ہوا تھا فضل ابن یحییٰ کو, وہ لوٹا وہ عشاء کی نماز کے بعد بھر کے لاتے تھے, اور جب ان کے باپ نماز پڑھ کے سو جایا کرتے تھے تو فضل ابن یحییٰ برمکی اپنے باپ کے لیے اس پانی کے بھرے ہوئے لوٹے کو اپنا کمبل اٹھاتے اور اس طریقے سے اپنے اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتے, اپنے پیٹ سے لگا کر اس کے اوپر کمبل ڈال لیا کرتے تھے, اور اس کو رات بھر اس تانبے کے بھرے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا رہنے دیتے تھے. اور جب فجر کی اذان کی آواز آتی تھی تو اس پیٹ کی گرمی سے اس پانی میں تھوڑی بہت گرماہٹ آ جایا کرتی تھی. پھر رات بھر اس پانی کو اس پیٹ سے لگا کر گرم کرتے, اور صبح ہو جاتی تو وہ اپنے باپ کی خدمت میں اس تانبے کے اس گرم پانی کو جو اپنے پیٹ کی گرمی سے تھوڑی بہت گرماہٹ پہنچائی تھی, اس پانی کو پیش کر کے کہتے ابو ذرا جلدی وضو بنا لو, یہ پانی جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ خدمت کیا کرتے تھے. ایک دوسرے کے حق کو پہچانو. باپ کا کیا حق ہے, ماں کا کیا حق ہے. ماں کا حق یہ اللہ کے نبی یہاں سے سن لو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے ایک آدمی سے ٹکرا گئے. وہ آدمی اپنی بوڑھی ماں کو جو آنکھوں سے اندھی تھی, لنگڑی لولی اور کوڑی تھی, اپنی بوڑھی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف اپنی پیٹھ پر لاد کے کرا رہا تھا. حضرت عبداللہ سے وہ شخص کہنے لگا, آئے عبداللہ ابن عمر, کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہ کیا؟ عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے, دوسرا چکر لگانے لگے. یہ دوبارہ ملے کہ عبداللہ میرے سوال کا جواب دو, میں نے اپنی بوڑھی ماں کو جو اندھی لنگڑی لولی ہے میں نے اپنی پیٹھ پر لاد رکھا ہے, کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ فرمایا, تیری ماں جب تجھے جن رہی تھی, پیدا کر رہی تھی, اس وقت تجھے جنتے وقت تیری ماں کو جو درد زہ ہوا تھا, اور اس نے تجھے جنتے وقت جو آہ نکالی تھی کہ آہ, جو پہلی آہ نکلی, ابھی تو نے اپنی ماں کی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. پوری زندگی کا حق ادا کرنا تو بہت دور ہے, ابھی تو اس آہ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا, پوری زندگی تو بہت دور ہے کہ اس کا حق ادا کرے. باپ کا حق الگ, ماں کا حق الگ, پڑوسیوں کا حق. حضرت عبداللہ ابن عمر بار بار کہتے تھے کہ جب کھانا بناؤ تو عقیقے کا معاملہ آیا, میرے پڑوسی کو گوشت ضرور پہنچا دینا, پھر تھوڑی دیر بعد میرے پڑوسی کو گوشت ضرور پہنچا دینا, پھر تھوڑی دیر بعد میرے پڑوسی کو گوشت ضرور پہنچا دینا, پھر تھوڑی دیر بعد میرے پڑوسی کو گوشت ضرور پہنچا دینا. ارے بھائی سن لیا, یہ بار بار وصیت کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب کھانا تمہارے گھر بنا کرے تو اس میں شور بڑھا لیا کرو. اگر کسی کا پڑوسی بھوکا سو گیا, اللہ کی قسم اس کا وہ پڑوسی جس کے گھر کھانا پکا ہے اور اس کا وہ پڑوسی جس نے بھوکی رات گزاری ہے, تو وہ پڑوسی جو پیٹ بھر کے کھا گیا اور اس نے اپنے پڑوسی کو کچھ نہیں پہنچایا تو وہ مومن نہیں, مومن نہیں, مومن نہیں. پھر فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت ان یعرسہ. مجھے جبرائیل امین, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ایک بار جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے جبرائیل برابر مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے. ما زال جبرائیل یوصینی, برابر وصیت کرتے رہے, اور اتنی دیر تک وصیت کی حتی ظننت ان یورثہ, کہ مجھے گمان یہ ہونے لگا کہ ابھی جبرائیل یہ نہ کہہ دے کہ اپنے گھر میں سے بھی کچھ حصہ, اپنی جائیداد میں سے بھی کچھ وراثت پڑوسی کو بھی دو, اس کا بھی حق ہے. ایک تابعی گزرے ہیں, ان کے گھر میں چوہے بہت زیادہ تھے, کبھی یہ کھائے جا رہے, کبھی وہ کھائے جا رہے.
اب انہوں نے لوگوں سے شکایت کی بھائی میرے گھر کے چوہے کیسے ختم ہوں گے, میں پکڑتا ہوں, پکڑ کے دوسری جگہ پھینک دیتا ہوں, پھر میرے گھر پہ آ جاتے ہیں, میں کیا کروں؟ تو ایک آدمی نے ان کو مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ ایک بلی لاؤ, بلی کا پالنا سنت بھی ہے, اور وہ اپنے گھر میں پال لو, بلی تمہارے چوہوں کا خاتمہ بھی کر دے گی, اور بلی کے ڈر سے بہت سے چوہے تمہارے گھر سے نکل کے بھاگ بھی جائیں گے. کہنے لگے یہ تابعی مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو, بلی نہیں لا سکتا. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں بلی کو لاؤں گا, بلی میرے گھر میں آئے گی, ایک دو چوہوں کو مار کے کھا بھی جائے گی, لیکن سارے چوہے بلی کے ڈر سے گھر سے باہر نکلیں گے, اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ چوہے میرے گھر سے نکل کر میرے پڑوسی کے گھر میں نہ گھس جائیں, اور پھر پڑوسی کو بھی وہی ستائیں جو مجھے ستا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو, لہذا میں اپنے لیے اگر ان چوہوں کو پسند نہیں کرتا تو اپنے بھائی کے لیے میں کیوں پسند کروں. یہ تھا پڑوسیوں کے معاملے کو سمجھنے کے لیے. حقوق اور حق سے مراد حق بات بھی ہے. آئے چچا جان یہ سورج توڑ کے لائیں, چاند اکھاڑ کے لائیں, سورج میرے دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں, تب بھی میں دین حق سے باز نہیں آؤں گا. چچا کو بھی دو ٹوک جواب, حق دین حق سے باز نہیں آؤں گا. مولوی صاحب ایسی تقریر مت کرنا, ہماری لڑکیاں غیروں میں گئی ہوئی ہیں, کہیں طلاق نہ ہو جائے, حالات بہت خراب ہیں. اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد کرو, زمانہ آ جائے گا کہ ہاتھ کا انگارہ جس طریقے سے ہتھیلی پر رکھنا مشکل ہوتا ہے, اسی طریقے سے عالم کے لیے حق بات بولنا مشکل ہوگا. کب ہوگا؟ جب اس زمانے کا سب سے شریف انسان وہ ہوگا. سب سے شریف انسان کون؟ سب سے شریف انسان وہ ہوگا کہ زناکاری بیچ چوراہے پر ہو رہی ہوگی, سڑک پہ ہو رہی ہوگی, مین روڈ پہ ہو رہی ہوگی. ایک لڑکا کالج کا اپنی کالج کی گرل فرینڈ کی عزت سڑک پہ لوٹ رہا ہوگا, اور دونوں رضامندی کے ساتھ. اس زمانے کا سب سے شریف انسان وہ ہوگا جو ان دونوں سے یہ کہے گا میں تمہیں اس کام سے منع تو نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ کام تم اس پیڑ کے پیچھے, اس درخت کے پیچھے کر لو, یا اس کھیت کے پیچھے, یا اس دیوار کے پیچھے کر لو. جو آدمی کرنے کے لیے کہے گا وہ کام, لیکن یہ کہے گا کہ اس دیوار کے پیچھے کر لو, وہ اس زمانے کا سب سے شریف انسان ہوگا. سب سے کمین کون ہوگا پھر؟ وتواصوا بالحق, حق بات کہتے رہو, ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے رہو, لیکن حکمت کے ساتھ. وتواصوا بالصبر, اور جب کہو گے حقوق اور حق کو پورا کرو گے تو صبر بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ پریشانیاں آئیں گی. صبر اس کو نہیں کہتے ہیں. بس صبر کی تعریف میں بتا دیتا ہوں. صبر ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی مارے اور ہم پٹ جائیں, یہ صبر ہے. یہ صبر بالکل نہیں ہے. کوئی ٹھونک دے ہم صبر کر لیں, یہ صبر نہیں ہے. صبر کہتے ہیں آپ اپنی اصلی حالت پر مستقل مزاج بن جائیں. عرب کے اندر صبورہ پہاڑ ہے, پہاڑ سے ایک بڑی آندھی اور طوفان بھی اس پہاڑ کا کچھ نہیں کر پاتی. وہ پہاڑ کی ایک مٹی, ایک ڈھیلا بھی نہیں سرکتا, وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا دیکھو کتنی سخت آندھی اور طوفان آتا ہے, لیکن یہ پہاڑ کا ڈھیلا, اس پہاڑ کی مٹی, اس پہاڑ کی اینٹیں اپنی جگہ پر ثبت رہتی ہیں, وہ نیچے نہیں گرتی, اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں. یہ صبورہ ہے. اسی صبورہ سے بنا ہے صبر, مشتق ہے. یعنی کتنی ہی مصیبتیں تمہارے اوپر آئے, تمہاری توحید میں خلل نہ پڑے, تم مستقل مزاج رہو. جیسے حضرت بلال, گھسیٹا جا رہا ہے, آگ کے انگاروں پہ رکھ کے لٹایا گیا, پتھروں پہ لٹایا گیا, اور بھاری پتھر رکھ دیا گیا, پھر زمین میں گھسیٹا جا رہا ہے گرم زمین پر, لیکن کیا کر رہا؟ اللہ احد, اللہ ایک ہے. اس حال میں بھی کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. یہ ہے صبر کہ بڑی سے بڑی مصیبت آئی لیکن بلال کے قدم نہیں ڈگمگائے. سمیہ دونوں پیر کھلے باندھ دیے گئے ہیں اس طریقے سے, ایک پیر یہ ایک پیر یہ, اس طریقے سے باندھ دیے گئے پیچھے سے ہاتھ, اور ابو جہل نیزہ لایا. سمیہ کیا کہتی ہے؟ کچھ نہیں کہتی, محمد کے رب پر میرا ایمان ہے. نیزہ شرمگاہ میں داخل کر دیا. انصرنی یا ارحم الراحمین, اللہ میری مدد کر, ثابت قدم کر, مجھے ثابت قدم رکھ. خون کے فوارے بہ رہے ہیں لیکن ہاتھ بندے ہوئے ہیں, پیر بھی نہیں لگا سکتی, ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جا. کہنے لگی ابو جہل جو جنت میں دیکھ رہی ہوں اگر تو دیکھتا تو مجھے یہ سزا نہ دیتا. اچھا, پیر باندھ دیا, اس
उस ऊंट से जिसका चेहरा मशरिक की तरफ था, दूसरा पैर उस ऊंट से बांध दिया जिसका चेहरा मगरिब की तरफ था। सुमैया देख ये ऊंट इधर उधर भागेंगे, तेरा क्या बनेगा? पैर तू चीर दी जाएगी, तेरा जिस्म चीर दिया जाएगा। कहने लगी अबू जहल जल्दी से कोड़े मार इन ऊंटों को। अच्छा, मुस्कुरा के कहती है जितनी देर तुझे इन ऊंटों को भगाने में लग रही है, अल्लाह की कसम मुझे उतनी ही देर जन्नत में जाने में लग रही है। मारा कोड़ा, एक ऊंट पूरब की तरफ भागा, एक ऊंट पश्चिम की तरफ भागा, मशरिक और मगरिब की तरफ दोनों ऊंट भागे। सुमैया के जिस्म के दो टुकड़े हो गए, यहां से जिस्म का एक हिस्सा अलग, यहां से अलग। देखिए तबकात इब्न सअद, खसाइस अल्लामा स्यूती की, अल बिदाया व नहाया हाफिज इब्न कसीर की, खसाइस अल्लामा स्यूती की, सुनन अल कुबरा इमाम बहकी की, इतनी किताबों के हवाले से मैं आपके सामने बात की। चेहरा बच गया, जिस्म के दो टुकड़े, चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी है। अबू जहल पत्थर उठा के अपने मारता है, लोगों ने पकड़ा, पागल हो रहे हो, क्या बात है? कहा छोड़ दो मुझे, मैंने सुमैया के पैर बांधे, मैं कादिर था, मैंने सुमैया के हाथ बांधे, मैं कादिर था, मैंने सुमैया के नेजा मारा, मैं ताकतवर था, मैं कादिर था, मैंने सुमैया को चुभोया, कचोके लगाए, मैं कादिर था। लेकिन अफसोस यह है कि मरते वक्त सब कुछ छीनने वाला सुमैया के चेहरे की मैं मुस्कुराहट नहीं छीन सका, मुझे ललकार के चली गई, मैं सुमैया की ईमान को जब्त न कर सका, सुमैया चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अम्मार और यासिर से अपनी माँ के और अपनी बीवी के हालात सुनते तो एक दिन कहने लगे, आए अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह तुम अकेले जन्नत में जाओगे, एक का नाम लेके कहा तुम अकेले जाओगे, तुम अकेले जाओगे। इसबिरु या आला यासिर फइन्न मौइदकुम अल जन्नह, आए यासिर के खानदान वालों तुम सब सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। यह है सब्र, ईमान, अमल स्वालेह और हुकूक और हक। जब ये चीज आप अमल करेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि परेशानी आपके ऊपर आएंगी, उस पर सब्र भी कीजिए, और सब्र के लिए आपको मुस्तकिल मिजाज बनना पड़ेगा। मैंने जितना बोलना था बोल दिया, 1.5 घंटे से ज्यादा मेरी तकरीर हो गई, मुझे दूसरी जगह जाना है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन आप जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, बारे अल्लाह ये चारों सिफतें तो हमारे अंदर भी पैदा फरमा दे। जरीना की तबीयत खराब है, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला से मैं इनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए, और इनके साथ जो बीमार हैं अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए।